بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ خندق کا تذکرہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا جب مشرکین نے مدینہ کے گرد کھودی ہوئی خندق دیکھی تو حیران رہ گئے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان پر حملہ نہ کر سکے۔ البتہ مشرکین کی طرف سے مختلف کوششیں کی گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ خندق کے دوران پیش آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمرو بن عبدود خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جہنم واصل کیا تو باقی لوگ واپس بھاگ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پورا دن جنگ جاری رہی اور خندق کے ہر حصے پر لڑائی ہوتی رہی۔ اس صورتحال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان عشاء تک کوئی نماز باجماعت ادا نہ کر سکے۔ مسلمانوں نے بار بار کہا کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہ پڑھ سکا۔ جب جنگ رکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی تکبیر کہی، کیونکہ لڑائی مسلسل جاری رہی تھی۔ ایک موقع پر دشمن نے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس وقت حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خندق پار کر کے آئے تو وہ سامنے آ گئے۔ اس طرح خالد بن ولید ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ صورتحال طول پکڑ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر آندھی اور طوفان بھیجے گا اور فرشتوں کا لشکر بھی نازل کرے گا۔ رات بھر تیز آندھی نے مشرکین کے خیمے الٹ دیے، برتن الٹ گئے، سامان بکھر گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے آگ بجھا دی، چولہے سرد ہو گئے اور ریت کے طوفان نے بہت سے لوگوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا اور وہ درہم برہم ہو گئے۔ جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر آندھی اور ایسی فوج بھیجی جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دوستو، جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود لڑائی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اپنی موجودگی کے ذریعے مشرکوں کے دلوں میں خوف بٹھایا۔ مشرکوں کے دلوں میں خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ سخت سردی اور آندھی کی وجہ سے کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہاں جا سکے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تمہاری آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے ہمارے پاس لوٹ آؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ چل کر دشمن کے پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو یہ کہتے سنا، اے قریش کے لوگو، ہر شخص ہوشیار رہے، جاسوسوں سے محتاط رہے۔ ہم اس سرد رات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، طوفانی ہوا نے ہمارا سامان بکھیر دیا ہے، اسی لیے واپس چلو، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبریں لے کر واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو انہوں نے سنا ہوا حال بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ سے بدحواس ہو کر واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب آئندہ وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔